فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے کی بیماری، بغض کی بیماری، عداوت کی بیماری۔ تو ان منافقین کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سن نہیں سکتے، آپ کی تعظیم دیکھ نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام و مرتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، قلوب مانے دل، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ فزادہ بڑھا دی، مرضا بیماری، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو وہ اس کی تعریف سن کر اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر جلتا ہے۔ جب اس کا مقام و مرتبہ اور بلند ہوتا ہے، تعریف کرنے والے اور تعریف کرتے ہیں، تو اس کی جلن میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح منافقین کا حال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے روکنے کی کوشش کرتے، لیکن لوگوں کے عشق میں اور محبت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور حضور کی تعریف کرنے والوں کے انداز میں اور اضافہ ہوا، حضور کے مقام و مرتبے کو اللہ نے اور بلند کیا، تو ان کے حسد میں اور ان کی جلن میں اور اضافہ ہوا۔ جیسے آپ دیکھیں، ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مختلف ہیل و بہانوں سے حضور کی محفلوں کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر الحمدللہ ہر سال حضور کی محفلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، چراغاں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جلوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو دشمنان اسلام حضور کی تعریف اور محبت سے جلتے ہیں، ان کی جلن میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان کا جھوٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو یہ مسلمان اور مومن ظاہر کرتے تھے۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ سزا دی جائے گی۔ سب سے زیادہ جہنم میں عذاب منافقین کو ہوگا۔ یہاں پر جھوٹ کی مذمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ جھوٹ بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جس طرح منافقین کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کو آسان سمجھا، تو دل سے ایمان نہیں لائے اور سامنے انہوں نے جھوٹ بول کر یہ کہا کہ ہم تو مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں سچا بنا دے۔ کہ کتنی فضیلت ہے سچوں کی، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے دوستی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2607 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4989، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے،
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔